بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ امریکہ سے پہلے ان کو دو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں، جس کے بعد وہ اگر امریکہ کا دورہ کریں گے تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ کافی مستحکم ہوگی، اور اس کی بتائیں گے ہم دو وجوہات۔ ایک تھا بجٹ کی منظوری، اس پہ اپوزیشن بہت زیادہ اپوزیشن نے یہ ماحول بنا دیا تھا، میڈیا میں بھی اور ادروائز بھی، قومی اسمبلی کے اندر بھی، کہ ہم یہ بجٹ رکوا لیں گے اور یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا، اور حکومت اس طریقے سے بجٹ کے موقع پہ ہی فارغ ہو جائے گی۔ یہ ایک تاثر دیا تھا۔ نمبر گیمز ان کے پاس نہیں تھے، لیکن ان کا پورے کا پورا انحصار جو ہے وہ تھا اختر مینگل صاحب کی جماعت پہ اور ایم کیو ایم پہ، خاص طور پہ دو جماعتوں پہ ان کا انحصار تھا، اور ان کا تھا کہ اگر اختر مینگل صاحب بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں تو پھر ان کی پوزیشن بہتر ہو جائے گی، اور اپوزیشن جو ہے وہ ایک بارگیننگ پوزیشن میں آ جائے گی۔ لیکن ایک طرف تو حکمراں اتحاد یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم ایک طرف تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی اور ان کو آن بورڈ رکھا ہوا تھا، ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی یقین دہانیاں، ان کے گلے شکوے سنے جا رہے تھے، ایم کیو ایم کے بھی سنے گئے، پاکستان مسلم لیگ کاف کے سنے گئے، اور یہ دونوں پارٹیاں تو پہلے ہی ایک بہتر پوزیشن میں آ گئی تھیں، یعنی کہ ان کا تھا کہ ہم ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ بجٹ سے باہر نکلیں یا حکمراں اتحاد سے باہر نکلیں اور فنانس بل کے خلاف ووٹ دیں۔ دوسری جانب بی این پی مینگل تھی، وہ اختر مینگل صاحب کی جماعت، اس کے بارے میں آخر 2 دن پہلے تک تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرہ، وہ کافی ٹف اتحادی تھے، اور ان کا تھا کہ ان کے مطالبات مانے جائیں، جس کی بنیاد پہ وہ حکمراں اتحاد کا حصہ بنے تھے، اور اس میں خاص طور پہ مسنگ پرسنز کا ایشو تھا۔ بالآخر ان کے ساتھ بھی بات چیت کامیاب ہوئی، اور انہوں نے بھی حامی بھر لی، کیونکہ ایک تو وہ اپوزیشن کے اجلاس میں نہیں گئے تھے، پہلا جو سگنل تھا وہ تو وہیں سے مل گیا تھا کہ وہ اپوزیشن کے اجلاس میں نہیں گئے بی این پی مینگل، اور انہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، اور دوسرا وہ حکومت کے ساتھ بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ اس طریقے سے یہ ہوا۔ لیکن ایک اور چیز بھی تھی، اور اگر اختر مینگل صاحب ساتھ نہ بھی دیتے تو حکومت نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے انہوں نے پیرالل بھی کچھ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا کہ پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی میں نمبرز گیم ان کے ہاتھ میں رہے اور ان کو شکست نہ ہو، کیونکہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اگر فائنانس بل جسے بجٹ کہتے ہیں، اگر اس میں حکومت کو شکست ہو جائے اور بجٹ منظور نہ کروا سکے تو گورنمنٹ جو ہے وہ فوراً کلیپس کر جاتی ہے اور حکومت گر جاتی ہے۔ یہ ایک اصول بھی ہے، قانون بھی ہے۔ اس کے بعد حکومت کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں بچتا۔ تو اگر خدا نخواستہ پی ٹی آئی کے لیے اگر یہ بجٹ منظور نہ ہوتا تو پی ٹی آئی کی حکومت ڈیزالو ہو جانی تھی، لیکن پی ٹی آئی نے پیرالل کچھ ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے۔ اگر اختر مینگل صاحب بھی ووٹ نہ دیتے تب بھی وہ تھا مسلم لیگ نواز کا گروپ تھا۔ ہم پہلے بھی یہ بات کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک ایسی آواز موجود ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ کرپشن کے معاملات اور یہ جو اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اس کے وہ حامی نہیں ہیں، اور سیاسی باتیں سیاسی انداز میں ہی کی جائیں تو وہ سمجھتے زیادہ بہتر ہے۔ مسلم لیگ نواز کے اندر یہ دھڑا بہت بڑا ہے اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ اگر کھل کے سامنے آ جائے تو مزید ان کا جو ہے وہ دھڑن تختہ جو ہے وہ ڈویژن مزید نظر آئے گی۔ تو پی ٹی آئی
ان ارکان سے، اس دھڑے سے بھی بیک ڈور پہ خفیہ طور پہ ان کے ساتھ رابطے میں تھی، اور ایسی کوئی ناگہانی صورت آ جاتی تو وہ جو ایک دھڑا تھا مسلم لیگ نواز کا، اس نے ساتھ دینا تھا اور بجٹ پھر بھی منظور ہو جانا تھا، لیکن مسلم لیگ نواز شاید اس سے واقف نہیں تھی، اور اس کی بڑی وجہ مسلم لیگ نواز کے اندر یہ جو دھڑا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مریم بی بی کا ایک تو مسئلہ ہے کہ وہ جو بیانیاں لے کے آگے چل رہی ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دیوار کے ساتھ ٹکر مارنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور دوسرا جو ہے ان کا یہ تھا کہ مسلم لیگ نواز اپنی پوزیشن خراب کر رہی ہے اس بیانیے کی وجہ سے۔ یہ مسلم لیگ نواز کے اندر ایک مضبوط دھڑا موجود ہے، قومی اسمبلی میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی۔ تو جناب یہی ہوا، اور اس سے ایک دن پہلے جو این ڈی یو میں آرمی چیف کا خطاب تھا اور ورک شاپ تھی اکانومی پہ، اس میں بھی جو تاثر سامنے آیا تو اس سے بھی ان افواہوں کی بہکنی ہو گئی، ان افواہوں کی کیا کہنا چاہیے دم توڑ گئیں کہ جناب کوئی بہت بڑی رفٹ چل رہی ہے اکانومی کی وجہ سے گورنمنٹ میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں، وہ بھی ہو گئے۔ اب ہم یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مسلم لیگ نواز کے اندر ایک دھڑا موجود تھا، اور پیپلز پارٹی کے اندر بھی، اور پی ٹی آئی نے یہ سارا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا۔ کل جب گنتی ہوئی قومی اسمبلی میں کٹ موشنز کے بارے میں اور امینڈمنٹس کے بارے میں، اور بل جو فائنانس بل منظور ہوا، اس میں حکومت کے ارکان 176 اور 178 176 اور 178 رہے۔ مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا اتحاد اپنی پوزیشن پہ قائم تھا اور ان کا ایک ایک ووٹ وہاں پہ موجود تھا۔ یہ تو ہے پی ٹی آئی، 176 اور 178 ارکان یہ موجود رہے 176 پلس، جبکہ اپوزیشن کے ارکان، باقی سب اپوزیشن کی قوت تھی، ان میں صرف 2 ایم این ایز چھوڑ دیں، اور جو کہ محسن داوڑ اور وہ پی ٹی ایم والے ہیں وہ اریسٹ ہیں، ان کی تعداد 146 سے نہیں بڑھ سکی اپوزیشن ارکان کی تعداد، اور اس میں 14 ارکان جو تھے وہ مسلم لیگ نواز کے تھے اور 4 پیپلز پارٹی کے تھے۔ تو اپوزیشن کے 22 ارکان جو تھے 18 ارکان وہ نہیں تھے۔ تو اس طریقے سے 18 ارکان اگر دیکھیں تو 46 ہے، 46 میں سے 10 جمع کریں تو 56 اور 8 64 بنتا ہے، تو 164 تھے۔ پھر بھی 164 اور 2 جو تھے پی ٹی ایم کے تو 264 اور 200 164 اور 166 ہو گئے، پھر بھی ان کے ارکان کی تعداد کم تھی۔ تو وہ 14 ارکان کہاں گئے؟ اب اسی کی ایک خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شائع بھی ہوئی ہے، یہ کوئی ہم اپنی طرف سے نہیں دے رہے۔ اس خبر میں جب اپوزیشن کا اجلاس ہوا تو اس میں اس بارے میں سخت تشویش کا اظہار کیا گیا، اور یہ ارکان جو تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس آئے ہی نہیں تھے، وہ آئے تھے، ان کی حاضری ہے، لیکن گنتی کے وقت وہ ارکان ایوان میں موجود نہیں تھے۔ 14 اور 4 18 ارکان، جن میں مسلم لیگ میں ان کے 14 ارکان تھے اور 4 پیپلز پارٹی کے تھے۔ ان کی حاضری تھی، لیکن حاضری کے باوجود جب گنتی ہونے لگی تو گنتی کے وقت یہ ارکان لاپتہ تھے، وہ نہیں آئے، لیکن پارلیمنٹ ہاؤس بلڈنگ میں موجود تھے کیونکہ حاضری لگتی ہے، تو حاضری تو یقینی۔ اس پہ خورشید شاہ صاحب نے خاص طور پہ شہباز شریف صاحب سے گلہ بھی کیا کہ یہ آپ کے پارٹی کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ نہیں تھا، اور یہ ہوا۔ تو اس لیے حکومت کی طرف سے یہ سارا انتظام کیا ہوا تھا، اور اس طریقے سے بجٹ کا منظور کروانا یہ الٹا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ
وہ کہتے ہیں کہ کوئی کم بات کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس سے وہ تھوڑی سی اہانت کی کا پہلو نکلتا ہے، اس لیے وہ نہیں دیا جاتا۔ تو یہ گئے تو تھے بجٹ کہ ہم منظور نہیں کروائیں گے، بلکہ اپنے 18 ارکان گنوا بیٹھے۔ تو اس طریقے سے اب بجٹ منظور ہو گیا، عمران خان صاحب کی پوزیشن مستحکم ہو گئی۔ آج ان کی جو قومی اسمبلی میں تقریر تھی اس میں وہ زیادہ کانفیڈنٹ نظر آئے، اور انہوں نے اپنے تمام اتحادیوں کو بھی مبارکباد دی اور شکریہ بھی ادا کیا، اور ان کے جو ایشوز تھے ان کو بھی ایڈریس کرنے کی بات کی۔ دوسری جانب جو دوسری بڑی اس وقت فائدے کی بات ہے عمران خان صاحب کے لیے، وہ یہ تھی اکانومی پہ جو کانفرنس ہوئی، اس کانفرنس میں جو آرمی چیف کی طرف سے اسپیچ تھی اور اس میں جو پیغام دیا گیا، وہ پیغام سب کے لیے یہی تھا کہ ہم ایک ہیں اور ملک اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور اس کو نکالنا ہے، اور حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے وہ صحیح ہیں، اور یہ مشکل فیصلے قومی مفاد میں اور وقت کی ضرورت کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ تو اس ماحول میں اب اگلے ظاہر ہے بجٹ سیشن ختم ہو گیا، اب 20 دن کے بعد عمران خان صاحب کا وزٹ ہے امریکہ کا۔ تو جب وہ امریکہ جائیں گے تو ایک بہتر پوزیشن میں وہ ہوں گے بات کرنے کے لیے امریکن لیڈرشپ سے۔ اس دوران اپوزیشن ضرور ان کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گی، کوئی نہ کوئی ایسے ایشوز کھڑے کیے جائیں گے کہ پتہ چلے کہ خان صاحب جب جا رہے ہیں امریکہ تو امریکہ والوں کو یہ پیغام دیا جائے کہ یہ بہت کمزور ہیں پاکستان میں، اور ان کے ساتھ کوئی ایسی کیا کہنا چاہیے میچور قسم کی کوئی بات نہ کی جائے، کوئی سالڈ ڈیل نہ کی جائے۔ تو اس طریقے سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت اور ان کے اتحادیوں نے کل بڑے نمبروں سے اپنا بجٹ منظور کروایا، اور ان کی تمام تعداد جو ہے وہ انٹیکٹ تھی، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ 342 ارکان ہوتے ہیں، اور 342 ارکان میں 170 کیا کہنا چاہیے 342 ارکان ہوتے ہیں ٹوٹل، اور اس میں 172 ارکان کی ضرورت ہوتی ہے جیتنے کے لیے۔ تو ان کے پاس 176 تھے، 177 کا نمبر جو ہے وہ اسپیکر صاحب ہو گئے، تو ان کے اپنے نمبر پورے تھے اور ان میں سے کوئی شارٹ نہیں تھا، جبکہ اپوزیشن کے نمبر کم ہو چکے تھے۔ اب کیا آگے جا کے یہ جو دھڑا ہے یہ کوئی فارورڈ بلاک بنائے گا یا نہیں، اس پہ ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔